آج ہم بات کریں گے normas general de comportamiento۔ normas general de comportamiento میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کیسے چلانی ہے، آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کیا کریں گے تو اس سے ایکسیڈنٹ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو چلے چلتے ہیں کہ جو مین normas generals ہیں وہ کیا ہیں۔ اب فون یوز کرنا گاڑی چلانے کے دوران کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو بھائی کر رہے ہیں کہ گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور فون بھی سن رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ نورما جنرالز کے خلاف ہے اور ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کسی سیمافور پہ یا سگنل پہ کھڑے بھی ہوں تو تب بھی آپ فون یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ماس فریکوینٹس لاس سالیداس لاترالس ہوتے ہیں۔ یہ لاس سالیداس لاترالس یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا دھیان فون کی طرف ہے، تو ہو سکتا ہے گاڑی رائٹ سائڈ پہ چلی جائے روڈز کے، یا لیفٹ سائڈ پہ چلی جائے، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا لیفٹ سائڈ پہ چلی گیا، اس دوسری سائڈ سے کوئی گاڑی آ رہی ہے اس سے ٹکرا جائے، تو اس کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹس de las salidas laterales، کہ آپ کی گاڑی کسی بھی سائڈ پہ، دونوں سائڈ میں سے کسی بھی سائڈ پہ جا سکتی ہے اگر آپ کا دھیان گاڑی پہ نہیں ہے تو۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون کا استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون کا استعمال کرنا۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک جو ہے کہ بسکار الموبل ہے اور دوسرا ہے افیکٹو سرپریسا۔ بسکار الموبل جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ جب فون آپ کا آئے گا تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا فون کدھر پڑا ہے یا کہیں پڑا، تو آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ کا دھیان بڑھ سکتا ہے اور اس سے بھی ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے افیکٹو سرپریسا۔ افیکٹو سرپریسا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کا دھیان ڈرائیونگ پہ اور یکدم بیل بجی ہے اور آپ اس کے بیل بجنے سے آپ ڈر گئے ہیں یا آپ کا دھیان کہیں بٹ گیا، تو اس کو کہتے ہیں افیکٹو سرپریسا۔ تو اب کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نہ تو اپنے ہینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ آوریکولارس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہینڈ فری کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اب ہینڈ فری کا آپ استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن اب اس میں بھی ٹریفک والے کہتے ہیں کہ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، کہ بندے کا دھیان بڑھ جاتا ہے، بندے کا دھیان جو ہے روڈ کے اوپر نہیں رہتا، ڈرائیونگ کے اوپر نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جو آخری انہوں نے اسٹڈی کی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میکسیمم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پروہیبٹ تو نہیں کرتے، روکتے تو نہیں ہیں کہ آپ موبائل کا استعمال ہینڈ فری کے ساتھ نہ کریں، لیکن وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ میکسیمم 1 منٹ یا 1.5 منٹ تک بات کر سکتے ہیں ہینڈ فری کے اوپر، اس سے زیادہ آپ لمبی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی پی ایس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ جی پی ایس لگاؤ گے یا جی پی ایس سے لگاؤ گے تو آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ مارچہ شروع کرو گے یا آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد جب آپ سفر شروع کریں گے اس سے پہلے آپ نے اپنا جی پی ایس سے سیٹ کرنا ہے، تاکہ بعد میں آپ کو اس کو ٹچ نہ کرنے پڑے، کیونکہ اس طرح پروہیبٹ ہوا ہے کہ یہ آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا دھیان بٹے گا اور اس سے ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جی پی ایس کا التورا جو ہے، اس کی ہائٹ جو ہے، اس کی اونچائی جو ہے، یہ بالکل اس سائڈ سے رکھنی ہے کہ آپ جب سیدھے سڑک پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کا جب دھیان اس کی طرف جائے تو آپ کا دھیان ادھر سے بٹ نہ جائے، یعنی کہ ڈرائیونگ کے دوران یہ آپ کو نظر بھی آتا رہے اور آپ کا دھیان جو ہے ڈرائیونگ پہ بھی رہے۔ جو تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی پی ایس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ڈیسیسیون پریوالسیر ہوگا کنڈکٹور کا۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ امتحان میں بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ کس کا ڈیسیسیون پریوالسیر ہوگا، جی پی ایس کا یا کنڈکٹور کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی پی ایس آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہا ہے تو اور آپ اس میں کس کا فیصلہ اہم ہوگا، ڈرائیور کا فیصلہ اہم ہوگا یا جی پی ایس کا فیصلہ اہم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ڈرائیور کا فیصلہ اہم ہوگا، ڈرائیور کا فیصلہ جو ہے وہ پریوالسیر کرے گا۔ جی پی ایس کے جو بھی آپ کو انڈیکیٹ کرے اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوگی جتنی اہمیت ڈرائیور کے فیصلے کی۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں اور جی پی ایس آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ اس گلی میں داخل ہونا ہے، لیکن آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اوپرا ہو رہا ہے یا کسی وجہ سے گلی بند ہے، تو آپ فیصلہ کریں گے، ڈرائیور فیصلہ کرے گا کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو پریوالسیر والے سوال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
کہ GPS سے جو ہے ویلوسیداد بھی آپ کو دکھاتا رہتا ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے، آپ GPS پہ سے دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی دکھا رہا ہوگا کہ آپ اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کی سپیڈ کو اتنی اہمیت نہیں دینی۔ آپ نے ہمیشہ جو آپ کی گاڑی کا ویلوسی میٹر ہے، جو وہ اس کی سپیڈ ہے، آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے، کیونکہ وہ آپ کو ریئل سپیڈ دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی پرویدو ہے۔ اوریکولارس جو کانوں پہ لگا کے ڈرائیونگ کرتے ہیں، یہ بھی پرویدو ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے گا کہ اگر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ اس طرح کے اوریکولارس بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھے گا کہ موٹر سائیکل پہ بھی یہ یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھے گا کہ ہم روڈ کے اوپر یا روڈ کی سائیڈوں پہ کوئی بھی چیز پھینک نہیں سکتے ہیں۔ پرویدو arrojar desperdicios کہ ہم کوئی بھی چیز نہ روڈ کے اوپر پھینک سکتے ہیں، نہ اس کی سائیڈ کے اوپر پھینک سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھے گا کہ está prohibido también کہ آپ روڈ کے اوپر سگریٹ کے چھوٹے جو ٹوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے پیسز ہوتے ہیں، آپ ان کو نہیں پھینک سکتے۔ یہ بہت ہی گراوے ہے اور اس سے آپ کے 4 پوائنٹ تک وہ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھے گا، 4 پوائنٹ تک وہ کاٹ سکتے ہیں آپ کے۔ آخری چیز یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی گاڑی گندی ہو گئی ہے تو آپ روڈ کے اوپر اس کو دھو نہیں سکتے ہیں، نہ روڈ کے اوپر اس طرح کھڑے ہو کے دھو سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر چڑھ کر کسی گیلے کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ گند جو ہے روڈ کے اوپر آئے۔ یہ بات یاد رکھے گا، یہ بھی گراوے میں آتا ہے اور نارما جنرال دے کمپورٹامنٹوس میں ہے کہ آپ روڈ کے اوپر کوئی بھی گاڑی دھو نہیں سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔